اس کے علاوہ ایک اور دنیا کے مشہور و معروف مذہب میں سے ایک مذہب دین اسلام ہے، اور یہ دین اسلام جو ہے دنیا کا سب سے پھیلنے والا، سب سے زیادہ اشاعت ہونے والا مذہب ہے، اور اس وقت دنیا سے فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن کے طور پہ مانا جاتا ہے۔ دنیا کا اس وقت دوسرا مذہب اس کو تصور کیا جاتا ہے۔ اور اسلام کیونکہ امن و سلامتی کا دین ہے، اس دین کے ماننے والوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ لوگوں کی مدد کی جائے، لوگوں کے ساتھ تعاون کیا جائے، اور اس دین کے اندر بھی جو ہے لوگوں کو ایک خاص تعلیم دی گئی ہے، اور ان کے لیے مختلف اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں۔ زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، صدقہ ہے، فطرہ ہے، عشر ہے، خمس ہے، جزیہ ہے، خراج ہے۔ تو یہ تمام اصطلاحات وہ ہیں کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کی مالی طور پہ، اخلاقی طور پہ مدد کی جاتی ہے۔ تو دین اسلام میں زکوٰۃ کا تصور اس طرح ہے کہ وہ شخص کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی ہے، اور اس مال پر سال گزر چکا ہے، تو اس مال کی 2.5% زکوٰۃ دینا اس مسلمان پر فرض ہے۔ تو مسلمان اپنے 2.5% مال کی جو ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ لوگوں کی مدد کی جائے، اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله واللہ علیم حکیم۔ اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف زکوٰۃ کو بیان کیا ہے۔ فقراء، مساکین، زکوٰۃ جمع کرنے والے عاملین، مؤلفۃ القلوب، غلام، قرض خواہ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اور مسافر۔ تو یہ 8 وہ افراد ہیں کہ جن پر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے گا، ان کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ تو دین اسلام میں زکوٰۃ کا تصور ہے، صدقہ و خیرات کا تصور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور دین اسلام کے نزدیک سمن، جو رقم ہے، جو پیسہ ہے، جو مال ہے، جو دولت ہے، اس کے بارے میں اسلام کا تصور یہ ہے کہ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ دولت اور یہ پیسہ جو ہے صرف اور صرف امیروں کے پاس رہ جائے، اغنیاء کے پاس رہ جائے۔ تو اسلام کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کی جائے، ان کو مال فراہم کیے جائے، سونے کے سکے اور چاندی کے سکے کی صورت میں ان کی مدد کی جائے، زکوٰۃ نکالی جائے، تاکہ ایسا نہ ہو، ایسی معیشت نہ ہو کہ امیر سے امیر تر ہو جائے اور غریب سے غریب تر ہو جائے۔ تو ریاست اسلامیہ میں جب بھی زکوٰۃ پر عمل کیا گیا ہے، زکوٰۃ کے حکم کو نافذ کیا گیا ہے، مصارف زکوٰۃ کو زکوٰۃ پہنچائی گئی ہے، تو اس معاشرے میں ایسا خوبصورت منظر دیکھا گیا ہے کہ زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ دینے کے لیے نکلتے تھے، لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ تو اس معاشرے کے اندر جو ہے، مسلمان معاشرے میں زکوٰۃ، خیرات، صدقہ یہ عطا کیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو 10 دنیا میں 70 آخرت میں اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ تو دین اسلام کے نزدیک مسلمانوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، اپنے مال سے زکوٰۃ عطا کریں، اور عید کی خوشیوں میں شریک کریں، اور اس سے پہلے کہ غریب جو ہے وہ عید کی خوشیاں نہ منا سکے تو ان کو جو ہے وہ فطرے کی صورت میں فطرے کی رقم ان کو دی جائے، تاکہ وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ جو ہے عید میں شریک ہو سکیں، خوشیاں ایک دوسرے کے ساتھ نبھا سکیں۔ تو مسلمان دین اسلام میں بنیادی طور پہ جو تصور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مال کو زیادہ سے زیادہ خرچ کیا جائے، سرکولیشن آف ویلتھ ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ پیسہ جو ہے، دولت جو ہے وہ سرکولیٹ ہو، تقسیم ہو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مال ایک جگہ مرتکز ہو جائے، ایک جگہ جمع ہو جائے۔ اسی لیے دین اسلام نے جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کو منع کیا ہے، تاکہ غریب کو جو ہے اس کا حق ملے، اور امیر پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرے۔ تو آج کے اس کمپیریٹیو ریلیجنس کلاس میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ
کہ دنیا کے مختلف مذاہب میں صدقہ و خیرات کرنا، چیریٹی کا کیا تصور ہے، تو خلاصہ لب لباب یہ ہے کہ دنیا کے ہر مذہب میں جو ہے وہ صدقہ و خیرات کرنا، چیریٹی کا تصور پایا جاتا ہے، اگرچہ وہ اپنی مذہبی اصطلاح کے طور پہ اس کو پور ٹائف، تزیدگ، دانا اور دسوند کہہ رہے ہیں، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کی جائے، لوگوں کے ساتھ تعاون کیا جائے، اور مال کی محبت نہ ہو بلکہ اللہ کے لیے مال جو ہے لوگوں میں خرچ کیا جائے، لوگوں کو دیا جائے۔ آخری میں خلاصے کے طور پہ ایک بات کہی جا رہی ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو تلاش کر رہا ہوں اپنی پوری زندگی میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی پوری زندگی میں ایسے شخص کو تلاش کر رہا ہوں کہ جس نے اللہ کے راہ میں مال خرچ کیا ہو اور وہ تباہ و برباد ہو گیا ہو اور وہ غربت کا شکار ہو گیا ہو۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اللہ کے راہ میں مال خرچ کیا ہو اور وہ برباد ہو گیا ہو۔ تو ایسا نہیں ہے۔ تو دین اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے مال کی زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ دو اور اپنے مال کو محفوظ کر لو۔ اس کا مطلب یہ ہے جب زکوٰۃ دی جاتی ہے تو زکوٰۃ کے ذریعے سے جو ہے نا انسان کا مال محفوظ ہو جاتا ہے، ورنہ یہ مال جو ہے انسان کے گلے کا توق بن جاتا ہے۔ تو یہ مال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، تو یہ مال اللہ کے بندوں کو صدقہ و خیرات، زکوٰۃ، عشر اور خراج کے طور پہ دیا جائے تاکہ اللہ کے بندے خوش ہو جائیں۔ جب اللہ کے بندے خوش ہو جائیں گے تو اللہ اور اس کا رسول دونوں خوش ہو جائیں گے، اور انسان کو زندگی کا مقصد جو فلسفی آف لائف ہے، مقصد حیات ہے، وہ حاصل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔